السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1037، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 59، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے آپ پر لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، یدنینا، کہ وہ لٹکا لیا کریں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادریں، ذالک، یہ، ادنا، زیادہ قریب ہے، ان، اس کے کہ، یعرفنا، وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذینا، پس نہ وہ ایذا دی جائیں، وکانا، اور ہے اللہ، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیماً، نہایت رحم کرنے والا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب میں آج کے سبق کی آیت مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ خواتین اسلام کو پردے کا حکم کر دیں۔ معاملہ یہ تھا کہ بے پردگی کے ساتھ بے حیائی اور برائی پروان چڑھتی ہے، اور منافقوں کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ اکیلی عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، اور عرب کے جاہلیت کے معاشرے میں عورتیں بغیر پردے کے پھرا کرتی تھیں، تو اس سے بھی معاشرے کے اندر برائی اور بے حیائی پھیلتی۔ اللہ پاک پروردگار نے اپنے حبیب اور محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، آئندہ کے لیے آپ اپنی بیویوں کو بھی یہ کہہ دیں، اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہ کہہ دیں، اور باقی مومنوں کی عورتوں سے بھی یہ کہہ دیں کہ اب انہوں نے پردہ کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی 11 بیویاں، 2 بیویاں آپ کی زندگی میں جناب ختیجہ اور جناب سودا فوت ہو گئیں، اور آپ کی زندگی کے اندر جب آپ کی حیات رہی اور وفات ہوئی، آپ علیہ السلام کی 9 بیویاں، اور اسی طرح بیٹیوں میں نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ پیارے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور موجود 9 بیویاں، تو کہا گیا کہ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو پردے کے لیے کہو۔ بعض لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بنات میں سے، آپ کی بیٹیوں میں سے، صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلیم کرتے ہیں، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔
اور اس کے لیے یہ ملحد مختلف قسم کے اول فول اعتراضات اور سوالات اور شبہات پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، اس لیے اللہ کے قرآن نے بنات لفظ استعمال کیا، بنت لفظ استعمال نہیں کیا کہ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بنت سے، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ تو بنات جمع کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں، اور اب یہاں ان جاہلوں نے یہ شبہ پیش کیا کہ بنات سے مراد مومنہ عورتیں ہیں، تو یہ بات بھی نہیں بنتی۔ نساء المؤمنین کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس شبہ کا بھی رد کر دیا۔ پیغمبر کی بیویوں کا ازواج کہہ کر علیحدہ سے ذکر کیا، بنات کہہ کر پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر کیا، نساء المؤمنین کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی مومنات عورتوں کا ذکر فرما دیا۔ تو حکم ہوا کہ اب اپنی چادروں کے کچھ حصے اپنے اوپر لٹکا لینے ہیں، یعنی چادر اپنے اوپر ڈال کر چہرہ چھپا کر گھونگھٹ کر لینا ہے، صرف راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کا استعمال کرنا ہے۔ پردے کا مطلب اور پردے کا حکم کیوں؟ کہ بے حیائی اور برائی کا راستہ روکا جائے، اور ایسا پردہ اور ایسے کپڑے کہ جو پردہ کرنے کے باوجود بھی بے پردہ ہو، جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہو۔ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، پھر ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ ہاں جی، جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدۃ۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب وہ کسی شرعی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو کیا کریں؟ اپنے چہرے کو اپنے سروں کے اوپر سے چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں اور صرف دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کو کھلا رکھیں۔ فرمایا یہ پردے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، ہاں جی، اور جب پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف ہو نہ پہنچائی جائے۔ کیا مطلب یہاں ان یعرفنا کا کہ وہ پہچانی جائیں؟ اس بات پر پہچانی جائیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں۔ گندی عورت بے پردہ ہو کر آئے گی، گندی عورت تاریک تنگ اور باریک کپڑے پہن کر آئے گی، تو جو عورت با پردہ ہو کر آئے گی، چادر میں آئے گی، برقعے میں آئے گی، وہ پہچانی جائے گی کہ یہ کوئی شریف زادی ہے، اور جب پہچانی جائے گی کہ شریف زادی ہے تو اسے کوئی چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرے گا۔ ہمیشہ اسے ہی چھیڑا چھاڑا جاتا ہے زیادہ تر کہ جو بے پردہ ہو کر آئے آ بیل مجھے مار۔ تو شریف زادی جب پردہ کر کے نکلے گی تو پہچان لی جائے گی کہ یہ کسی شریف گھرانے کی عورت ہے، آوارہ عورت نہیں ہے، اس لیے اسے کوئی چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو عورتوں کو، مومنات کو پردے کا حکم ہوا، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ پردہ چہرے کا بھی ہوگا، ہاں جی، کہ جب سر پر موجود چہرہ، سر پر موجود چادر نیچے چہرے پر گرائی جائے گی اور نیچے کو گرائی جائے گی اور ایک آنکھ باہر رکھے گی تو مطلب فیس کا، چہرے کا بھی پردہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔